بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی، نمود صبح انقلاب۔ انسانی دنیا ظلمت و جہالت کے بھیانک بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ کفر و شرک، ود و ہوس، ظلم و ستم، باطل افکار و نظریات، قبائلی رسم و رواج، غیر اخلاقی سماجی بندھن اور گمراہیوں و ضلالت کی گمبھیر ظلمتیں ہر طرف پوری قوت کے ساتھ چھائی ہوئی تھیں۔ استحصالی، طاغوتی اور اختیاری قوتوں نے دانستہ غربت و افلاس اور بھوک پیاس کے دروازے کھولے ہوئے تھے اور مجبور و بے بس انسانی ڈھانچوں کو اپنے ظالمانہ پنجوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ان کی جاں پسندی، ہوس اقتدار اور حصول دولت کی بے لگام خواہش نے خوب و ناخوب کا امتیاز مٹا کر شرف آدمیت کو غلامی کی زنجیریں پہنا دی تھیں اور غلاموں کی اداس پیشانیوں کو اپنے حضور جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وسائل معیشت پر قبضہ جمانے کے بعد کسی کو اس قابل نہ چھوڑا تھا کہ وہ جبر و تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر سکے۔ عورت شرف نسواں سے محروم تھی، بلکہ بنیادی حقوق اور انسانی حیثیت کو بھی ترس گئی تھی۔ انسانی معاشرہ قتل و غارت گری کی آماجگاہ تھا۔ قبائلی عصبیت اور نسلی تفاقر نے انسانی طبقات کی گھناؤنی تقسیم کر رکھی تھی۔ ایک طرف دنیا بھر میں پوری انسانیت اپنے حقوق کی بحالی کے لیے اس طرح تڑپ رہی تھی، مگر پوری فضائے بسیط میں اس کے حق میں آواز اٹھانے والا نہ تھا، اور دوسری طرف ابلیسی اور شیطانی قوتیں بتوں کی خدائی اور اوہام اور اباطیل کی فرما روائی میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ بت پرستانہ سوچ نے ذہنوں میں جہالت اس طرح بھر دی تھی کہ وضاحتداری اور دانشوری بھی ان کی چوکھٹ پر جبا سا تھی۔ دانا و ناداں سب بتوں کے چرنوں میں ڈھیر ہو جاتے۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، یعنی ہم نے جس روش پر اپنے آباء و اجداد کو گامزن پایا ہے وہی طریق درست ہے اور ہم اسی پر چلیں گے۔ ان ہولناک حالات میں شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک انسانی کے عظیم انقلاب کا آغاز تھا۔ اس ایک رات ہی نے باطل، نفسانی اور شیطانی قوتوں میں کھلبلی مچا دی اور انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کچھ ہو گیا ہے اور بہت کچھ ہونے والا ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، اس رات صبح کے وقت دنیا بھر کے بت سرنگوں ہو گئے۔ خرائطی اور ابن عساکر نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو اور عبید اللہ بن حجش اس رات ایک بت خانے میں گئے۔ دیکھا خدایان قوم منہ کے بل گرے پڑے ہیں، دنگ رہ گئے۔ اپنے مجبور و ناتواں خداؤں کو سیدھا کیا، مگر وہ پھر سر کے بل گر گئے۔ تیسری بار بھی جب کھڑا کرنے کے بعد وہ گر پڑے تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، اس حادثہ کے پیچھے ضرور کوئی ابدی صداقت اور غیر مرئی طاقت کار فرما ہے۔ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو رہا، ضرور کوئی انقلاب آنے والا ہے۔ اتنے میں بت کے اندر سے یہ آواز بلند ہوئی، یہ سب بت اس نومولود کی وجہ سے تباہی و بربادی کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں جس نے اپنے نور کے ساتھ مشرق و مغرب تک زمین کی تمام راہوں کو بھر دیا ہے۔ ابن ابی حاتم حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب شیاطین کے لیے فضائے آسمان کی راہیں مسدود ہو گئیں۔ شہاب ثاقب نے اس پر ٹوٹنا شروع کر دیا، اوپر جانے کی کوشش کرتے تو بسم کر دیے جاتے۔ اس حیرت انگیز انقلاب نے انہیں پریشان کر دیا
انہیں ابلیس ملا۔ اس نے بتایا ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو مستقبل میں اس کے کاروبار شطرنج کو درم برم کر دے گا اور وسیسہ کاریوں کے تار و پود بکھیر دے گا۔ شیاطین نے مشورہ دیا تم ابھی جا کر آنے والے خطرے کا سدباب کر دو تاکہ ہماری راہوں میں روڑے اٹکانے والا کوئی نہ رہے۔ ابلیس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں۔ جب وہ شرارت کی نیت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو جبریل امین نے اسے ایک زوردار ٹھوکر لگائی، وہ عدن میں جا گرا۔ اس رات جو دنیا دار بادشاہوں کا حشر ہوا وہ بھی اسی انقلاب کے سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ آل ساسان 3164 سال سے فارس میں حکمران تھے۔ ان کی حکومت اتنی مستحکم اور نظام اتنا جابرانہ تھا کہ اس کی شکست و ریخت کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس خاندان کے بادشاہ نشہ اقتدار سے سرشار اور بڑے ہی مغرور و متکبر تھے۔ کسی قوم، معاشرت اور تہذیب کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ شاہی سطح پر کوئی انقلاب ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا، لیکن وہ بھی اس انقلاب کی ضد میں آ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس رات دنیا دار بادشاہوں کے تخت بھی اوندھے ہو گئے۔ شکریہ۔